مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق اللہ العظیم. حال ہی میں ایک ویڈیو مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہ کا مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس ویڈیو میں انہوں نے ایک بہت قیمتی بات کہی جو بات دل کو لگی اور خیال ہوا کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ بات اسی پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہو آپ نے سنی ہوگی، اس میں ایک لفظ آیا طلاق. اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا فی الحال. اسی نسبت سے ہمارے ملک ہندوستان میں قانون بنا. قانون کیا بنا، کیوں بنا، وہ سب آپ کو پتا ہے. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ہماری جہالت. جو قانون بنا، طلاق کا جو قانون انڈیا میں بنا ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، بالکل اسلامی لاء کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. لیکن اس کے بننے کی بڑی وجہ ہے ہماری جہالت. اگر ہم نے یہ جہالت نہ دکھائی ہوتی، ایک تو ہم جاہل ہیں اور پھر ہم نے اپنی جہالت کو دکھایا بھی خوب، اس وجہ سے یہ قانون بنا. اور پھر ہم سیکھنے چلا رہے ہیں کہ یہ قانون کیوں بنایا، یہ قانون نہیں بننا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ. ایسی بھی غلطی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کرتا تھا تو اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے لگایا. تو اچھا ہوتا کہ مودی نے کوڑے لگانے کا قانون بنایا ہوتا یا مار لگانے کا قانون بنایا ہوتا. مودی کے قانون سے ہمیں ایک اختلاف ہے، اس میں تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں، ہم اس قانون کو فل سپورٹ کریں گے. مودی جی کا جو قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ طلاق دینے والے کو مار تو پڑے گی، یعنی جیل جائے گا، جرمانہ بھی وہ بھگتے گا، البتہ طلاق نہیں ہوگی. مودی جی کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے. ہمیں اس بات سے اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مودی جی نے یہ قانون بنایا ہوتا ہے کہ جو 3 طلاق دے گا، طلاق تو ہوگی لیکن اس میں مار پڑے گی، ہم اس کو فل سپورٹ کرتے ہیں. 3 سال نہیں وہ اس کو 30 سال کی قید کی سزا سناتے ہیں، ہماری ذات پر فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی شخص 3 طلاق اکٹھی دیتا ہے اور گورنمنٹ یہ قانون بناتی ہے کہ اس کو 30 سال کی سزا دی جائے گی یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، ہم اس کو فل سپورٹ کرتے ہیں. لیکن مودی جی نے قانون یہ بنایا کہ طلاق نہیں ہوگی. اور اس میں دوسری غلطیاں ہیں. یہ قانون جو بنا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے طلاق کے مسئلے کو نہیں سیکھا، نہیں سمجھا. جو کلپ کی میں بات کر رہا ہوں مولانا محمود مدنی صاحب کی، انہوں نے اس کلپ میں یہ بات کی تھی کہ انہوں نے ایک ورک شاپ جیسے ہوتے ہیں، علماء کے بھی ہوتے ہیں، مختلف موضوع پر ہوتے ہیں. انہوں نے اس طرح کا ورک شاپ شروع کرنے کی بات کی تھی کہ ہم نوجوانوں میں اس طرح کے ورک شاپ شروع کریں گے کہ جس میں نکاح اور طلاق کے مسائل ان کو سکھائے جائیں گے. 3 دن کا ورک شاپ ہوا کرے گا، اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ علماء سے یہ بات کہی جائے کہ وہ نکاح نہ پڑھائیں ایسے بچے اور بچیوں کا جن کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہ ہو. اور میں اس بات سے بہت خوش ہوا اور ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کی بیسک نالج ہمیں کم سے کم ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو ہم سیکھتے ہیں. جیسا کہ ہمارے فیروز آباد میں ایک نیا کام آیا ہے ڈگ والی چوڑی کا، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو. اب جس نے دیکھا ہے ان کے سمجھ میں آ جائے گا. وہ کام آپ اگر کرنا چاہیں گے تو اسے بنا سیکھے بنا سمجھے نہیں کر سکتے. اگر بنا سیکھے سمجھے کریں گے تو کیمیکل بھی آپ برباد کریں گے، نگ بھی برباد کر دیں گے، چوڑی بھی خراب ہو جائے گی، ریکشن ہو جائے گا، سب کام آپ کا بیکار ہو جائے گا. اسے ہم سیکھتے ہیں. خلاصہ یہ کہ ہر ایک چیز سیکھتے ہیں، لیکن ایک زندگی کی جو ہماری شروعات ہوتی ہے اس نکاح کے بعد، ایک نئی زندگی ہم شروع کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سیکھتے. بیوی کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، ہمارے بیوی کے اوپر کیا حق ہیں، اور اگر بیوی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، رہنا ہے تو کس طرح، اور اگر چھوڑنا ہے تو کس طرح. باتیں تو بہت ہیں، ساری باتیں نہیں کی جا سکتی. صرف چھوڑنے کے تعلق سے بات ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو چھوڑنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کو طلاق کن صورتوں میں دینی چاہیے، کس طرح دینی چاہیے، ورنہ نہیں دینا چاہیے. ہم نے کیا دیکھا، کیا اب تک سنا ہے وہ یہ، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں چلنے والے پاکستانی سیریل ہیں.
یہ جو 3 طلاق گھٹی دی جاتی ہیں، اس کی بڑی وجہ گھروں میں چلنے والے پاکستانی سیریل ہیں. کیونکہ انڈیا میں جو سیریل بنائے جا رہے ہیں ان میں تو نہ اسلامی کلچر ہوتا ہے نہ دکھایا جاتا ہے، تو وہ نہ صحیح دکھاتے نہ غلط دکھاتے. پاکستانی اسلامی کلچر کے نام پہ اپنی جہالت کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز کامن دکھائی جاتی ہے پاکستانی سیریز میں اس کی بات اس لیے کر رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا اور اللہ کر میں نے ایک بھی ایپیسوڈ نہیں دیکھا اس میں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک چیز کو پھیلایا جا رہا ہے باقاعدہ منظم طور پہ، اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے. وہ کیا؟ خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیملی سسٹم کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر دیکھے ہوں گے، سیریل نہیں دیکھے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر دیکھے ہیں یا جنہوں نے دیکھے ان سے آپ پوچھ لینا، جو سیریل خاص طور پہ 2 سالوں کے اندر آئے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے، جو ایکٹرز ایکٹریس ہوتے ہیں ان کا ایٹ دی اینڈ ایپیسوڈ کے اندر طلاق ہو جاتا ہے. یہی دکھایا جاتا ہے. یعنی اس وقت پاکستان کے اندر جو سیریل بنائے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ لڑکی کو یہ بتاتے ہیں کہ تم باپ کے بھائی سے جیون اپنے شوہر کے چکر سے آزاد ہو جاؤ گی تبھی تم کامیاب ہوگی، ورنہ کامیاب نہیں ہوگی. اور اس کا ہر صورت میں حل طلاق ہی دکھایا جاتا ہے. طلاق کے بعد لڑکی اکیلے ہو جاتی ہے اور پھر وہ سکسیس ہو جاتی ہے. یہ باقاعدہ ایک جو ہے چل رہا ہے. اب اس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اس عنوان پر جو لوگ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو سن سکتے ہیں. ان میں سے ایک نام ہے قیصر احمد راجہ. دوبارہ نام بتاؤں، قیصر احمد راجہ. ان کو سنیں آپ، وہ اس ٹاپک پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، اور انہیں کے ذریعے سے یہ اطلاعات مجھ تک پہنچی. اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، علماء کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، عالم نہیں ہے، بس اتنی بات ہے، باقی پڑھے لکھے ہیں اہل علم میں سے. تو قرآن کریم نے جو طلاق کا طریقہ بتایا ہے اور اس کی وجہ جو بتائی ہے، پہلے تو یہ سمجھے کہ طلاق پہلی کس کنڈیشن ہے. جگہ جگہ قرآن کریم نے یہ بات بیان کی ہے. اسی طرح احادیث میں بھی ہے کہ اگر آپ کا طلاق دینے کا ارادہ بنتا ہے کسی بھی طرح، تو پہلے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اسے طلاق نہ دو، کیونکہ ممکن ہے تم اس میں کچھ برائیاں دیکھ رہے ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے کچھ خیر رکھی ہو. جو برائی تم کو نظر آ رہی ہے وہ خیر اس سے بھی اچھی ہے. اس پر میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، ریئل واقعہ ہے، یہ کل سننے کو ملا. ایک شخص بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری بیوی بہت زیادہ زبان دراز تھی، برداشت کے قابل نہیں تھی، لیکن کیونکہ میں سمجھدار تھا تو میں نے کبھی طلاق نہیں دی، ورنہ دل تو یہ کرتا تھا یا تو ماروں یا طلاق دوں. میرے دل میں اس کے لیے بالکل بھی جگہ نہیں تھی، بہت زیادہ زبان چلاتی تھی. لیکن میں اس کو جھیل رہا تھا، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے طلاق دے دی جائے. ٹھیک ہے زبان چلاتی ہے، وہ اپنے گھر سے چلاتی آئی ہے، مزاج ہے آج کل لڑکیوں کا، تو میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں. ایک دن کیا ہوا کہ میری ماں میرے گھر رہنے کے لیے آئی بیماری کے دور میں. ان کا گھر اچھا خاصا تھا، دوسرے بھائی کے یہاں رہ رہی ہوں گی یا نہیں رہ رہی ہوں کہ رہنے کے لیے آئی. کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میری ماں کی اس قدر خدمت کی، اس قدر خدمت کی، اس قدر خدمت کی کہ مجھے اپنی بیوی کی وہ برائی نہیں لگتی تھی. دل کرتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ طریقے سے برا بولے گی تو بھی ماں ہے، کیونکہ اس نے جو میری ماں کی خدمت کی ہے میں تصور میں بھی نہیں لا سکتا. یہ ان کو صبح اٹھا کے لے جاتی ہے، ان کو نہلاتی ہے، ان کو واش روم لے جاتی ہے، ان کا پیشاب ٹوائلٹ وغیرہ کلین کرتی ہے، صاف کرتی ہے، وقت پر کھانا کھلاتی ہے، دوائی دیتی ہے. مجھے تو ماں کی خدمت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ میں ماں کی خدمت کروں، مجھ سے پہلے کے سارے کام کرتی ہے. اور اب میرے دل میں یہ بات آتی ہے اس نے اگر اس سے زیادہ بری باتیں مجھ سے کہی ہوتی، یا اب بھی اگر یہ مجھ سے اس سے زیادہ بری باتیں کہہ لیں تو وہ سب معاف ہے. اور وہ باتیں جو مجھے بری لگتی تھی، جس کی وجہ سے یہ میرے دل سے نکل چکی تھی، اب وہ باتیں میں بھول چکا ہوں. اور یہ زندگی بھر اس کی یہ خدمت میرے لیے کافی ہے کہ یہ میری لیے میری بہت اچھی اور بہت پیاری ہوئی. تو ممکن ہے آپ کسی چیز کو بہت برا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر رکھی ہو آپ کے لیے تو طلاق نہ دیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بن گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور طلاق 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 شروع کر. پہلے حکم یہ ہے کہ آپ گھر کے بڑوں کو بٹھائیں، اکٹھا کریں، جمع کریں. گھر کے بڑے فیصلہ لیں گے آپ نے. اور آج کا حال یہ کہ گھر کے بڑے جو حرکتیں کرتے ہیں، دل کرتا ہے کہ ان کی بھی پٹائی کا قانون بنایا جانا چاہیے. لڑکی کے ماں باپ آتے ہیں تو لڑکی کے فیور میں بولتے ہیں، اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ گھر ٹوٹ جائے. وہ یہ کہتے ہوئے آتے ہیں ابھی ہم زندہ ہیں. کتنے دن کے لیے زندہ ہوں؟ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی ہم زندہ ہیں، اس کا مطلب ہے تم مرو گے. اور مرنے کے بعد بات یہ ہے، بیٹی کو باپ دے سکتا ہے، بھائی نہیں دیکھے گا. یہ کڑوی حقیقت ہے، مانو یا مت مانو.
بیٹی کو باپ دیکھ سکتا ہے جب تک دیکھے گا، بھائی نہیں دیکھے گا، یہ حقیقی بات ہے۔ یہ بہت بے وقوفی کرتی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکی کے ماں باپ بھی، کیا بھی ہم زندہ ہیں تو زندہ ہو، ایک دن مر جاؤ گے پھر کیا ہوگا اس کا؟ اور جو لڑکیاں چلی گئی ہیں زیادہ تر کیسے نہیں ہوتی، ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو جو گھر والے بیٹھے ہیں وہ گھر بنانے کے لیے، گھر بگاڑنے کے لیے، تو کوشش یہ کریں گھر بنایا جائے۔ اچھا اگر گھر بگڑے گی تو کیسے بگڑے؟ مطلب نہیں بن رہا، کوئی بات نہیں، نہیں بن رہے تو قرآن میں حکم یہ نہیں ہے کہ لڑو جھگڑو بری طرح سے، تین طلاق دو۔ تین طلاق کا تو کہیں حکم ہے ہی نہیں، اور تین طلاق دینے والے کو سزا کا حکم ہے۔ ایک طلاق دینی ہے، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز سے کہ جیسے آپ بہت محبت سے زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے، نہیں بنی آپ کی کسی وجہ سے، اختلاف ہوا آپ کا، آپ اپنے راستے وہ اپنے راستے، آپ اس کے آپ کے دل میں کچھ مہر ہے وہ آپ اسے بہت مہر دیں، محبت کے ساتھ اس کو ودا کر دیں، اس پہ لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے، بہت محبت سے۔ وہی ہمارا آپ کا مزاج نہیں بنا، صرف ایک طلاق دی جائے، بات ختم ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد میاں کو یا بیوی کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میرا شوہر جیسا بھی تھا میرے لیے بہت اچھا تھا، یا میری بیوی جیسے بھی تھی میرے لیے بہت اچھی تھی۔ اس لیے کہ یہ بات تو مشہور ہے کہ کسی بھی چیز کی قدر جو ہوتی ہے وہ اس کے کھو جانے کے بعد ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، یا کسی بھی چیز کی قدر جب ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس ہوتی نہیں، یا تو اس کے آنے سے پہلے یا اس کے جانے کے بعد۔ جس وقت وہ ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، جب وہ چلی جاتی ہے تو قدر ہوتی ہے۔ تو ایسے کیسے نہیں ہوتی؟ ایک طلاق دے دیں آپ، مسئلہ ختم ہے۔ بھائی تین طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک طلاق نہیں، جب آپ کی علیحدگی ہو جاتی ہے، آپ الگ ہو جائیں، آپ کو کہیں اور نکاح کرنا ہے کر لیں، وہ کہیں اور نکاح کرنا ہے شاید عدت کی بات کر لیں۔ لیکن زندگی میں اگر کبھی آپ کو خیال آیا کہ میری بیوی بہت اچھی تھی وہ، یا اس کو کبھی خیال آیا کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، تو ایک راستہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس جاہلانہ طریقے سے ایک ہی بار میں تین طلاقیں دے دی، جو بات میں نے پہلے کہی تھی وہی بات کر کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی کلچر ہے، یعنی اسلامی کلچر نہیں ہے، پاکستانی کلچر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو باقاعدہ ان سیریل کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے جب بندہ طلاق دیتا ہے تو اکٹھی تین طلاق دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اکٹھی تین طلاق دے دیتا ہے تو زندگی میں پھر کوئی آپشن نہیں رہ جاتا۔ اب پھر کرتے کیا ہیں؟ میرے پاس ایسے کئی کیسز آ چکے ہیں، شادی کے ایک ہفتے بعد طلاق دے دی، اس سے ایک مہینے بعد طلاق دے دی، میں لمبے چوڑے جیسے نہیں بتا رہا، پھر فون کرتے ہیں صاحب لینا ہے، صاحب میں کوئی حل بتا دیں، ہم کہاں سے حل بتا دیں بھائی، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہاں سے فتویٰ لے جاتے ہیں کہ صاحب اکٹھی تین طلاق نہیں ہوتی، اور پھر کہنے لگتے ہیں یقین جانے یہ زنا ہے، نکاح نہیں ہوتا دوبارہ، ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یا پھر کوئی اس سے بھی بڑھ کے کرتا ہے، وہ کہتا ہے مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے تجھے طلاق دی تھی تو کسی کو مت بتا، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، رہتے رہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اللہ بھلا کرے ایسا کیس سننے کو ملا، ایسے ایسے مولوی بھی مل جاتے ہیں کہ نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ ایک کیس سننے کو ملا، مولوی صاحب کو ساری بات پتا تھی کیسے کیسے تین طلاق ہو چکی، کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب بڑے دکھ ہوتا ہے، تب وقتوں میں نے ایک نئی چیز اور نکالی ہے کہ صاحب حلالہ کروا، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ اچھا اس میں بھی ڈنڈی ماری۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیسی بھی، اور اس میں ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایک بار میں تین دے دیتا ہے، یعنی ایک دے دی پھر نہیں بنی ہے، کسی بھی طرح تین دے دی، تو حکم یہ ہے کہ زندگی میں یہ دونوں میاں بیوی نہیں مل سکتے کبھی بھی۔ لیکن ایک صورت ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا طلاق ہونے کے بعد یہ لڑکی جو تھی اس نے کہیں اور نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد وہ آدمی مر گیا، یا اس آدمی نے طلاق دے دی، یا اس کو خیال آیا کہ یہ دوسرا والا ملا ہے تو پہلے والے سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے اچھا پہلے والا تھا، تو دوسرے والے سے وہ طلاق لے کے پہلے والے کے پاس اب آنا چاہے تو یہ آپشن ہے، اس کے پاس آ سکتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ لیکن لوگوں نے اس میں کیا شروع کیا؟ باقاعدہ پری پلان دوسرے سے نکاح کروایا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، اور پھر اس کو طلاق دلوا دی جاتی ہے، اور پھر وہ پہلے والے سے نکاح کر لیتی ہیں۔ میرے تو سمجھ نہیں آتا کیسی وہ عورت بے غیرت ہے اور کیسا وہ آدمی بے غیرت ہے، سمجھ آ گئی بات؟ کیا کروا رہے ہیں؟ اور پھر ایسے آدمی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے کہ جو اپنی حرکت کی وجہ سے اس لڑکی کو یہ بات پہنچائی جائے کہ جو اپنی غلطی کی وجہ سے تجھے کہیں اور بھیج رہا ہے، کیا بھروسہ دوبارہ تین طلاق نہیں دے گا، اس پہ کیا فرق پڑا بتائیں آپ؟ تو کیوں لڑکیاں ایسی حرکتیں کرتی ہیں؟ اور پھر اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ صاحب
ہمارے ساتھ اسلام نے یہ قانون کیوں بنایا کہ عورت کیوں حلالہ کروائے؟ غلطی آدمی کی، عورت کیوں حلالہ کروائے؟ عورت کے سر میں کے گوبر بنایا، عورت کیوں پہلے والے کے پاس جائے؟ جب مان رہی ہے کہ آدمی کی غلطی ہے، جب مان رہی ہے کہ آدمی گدھا تھا، اس نے 3 طلاق دے دی، تو پھر دوبارہ کیوں جانے کی ضرورت ہے؟ بتائیں آپ۔ اسلام کو ماننا نہیں، اسلام کب کہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جاؤ؟ اسلام کہتا ہے اس سے اچھا ڈھونڈو۔ اسلام کہتا ہے آپ کو سنگل نہیں مل رہا، آپ اس کے پاس جاؤ جو دوسری کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ جو تیسری کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو اسلام ماننا نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا ہے، اور جب نہیں بنے تو اسلام کے کھاتے میں ڈال دو۔ اسلام کا قانون ہے۔ ایک کیس اور سننے کو ملا، وہ بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں، اور یہ بات اس لیے ضروری تھی کہ بار بار خیال آتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، ہم نے سیکھ لیا، ہم بھی سمجھتے چلو ہم نے تو مفتی صاحب سے بھی سن لیا تھا، آج یہاں بھی سن لیا، ہم تو سنتے رہتے ہیں، ہمیں تو پتا ہے کہ طلاق میں ممکن ہے جس گھر میں آپ کی بہن جائے وہ الو ہو، اس کو نہ پتا ہو، تو آپ کی بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی نا۔ اب اس تک بات کیسے پہنچے؟ اس تک بات ایسے پہنچے کہ آپ نے جو سیکھ لیا ہے آپ دوسروں کو سکھائیں، ذمہ داری سمجھتے ہوئے۔ جب آپ دوسروں کو سکھانے کا رواج بنائیں گے تو بات اس تک بھی پہنچ جائے گی، تو وہ بھی انسان کا بچہ بن جائے گا، تو وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، ورنہ تو منہ کھلا اور طلاق والی بات ختم ہو گئی۔ وہ آخری بات کیا ہے؟ مجھے یہ پتا چلا ایک مولوی صاحب نے جو اپنے علاقے میں مشہور ہیں، نامور ہیں، اچھے سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ آپ نکاح کر لیں، نکاح کرنے کے بعد بس وہ جو عورت ہے وہ آدمی کے ساتھ رہ لیں، بس صرف رہ لیں اور کچھ نہیں کرنا، بس رہ لیں، اور دوسرے دن طلاق لے کے گھر چلی جائے۔ اور ایسا انہوں نے کروا دیا، اس مسئلے کو 20 سال ہو چکے، 20 سال بعد اب پتا چلا مجھے 2 مہینے میں ایسے کام ہو رہے ہیں۔ یہ ایک یعنی اپنے علاقے میں ایسا نہیں کوئی آپ یہ کہتے ہیں، کوئی یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صرف حافظ جی تھے اور کوئی کے ساتھ وہ بہار بنگال کے تھے کر کرا کے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اسی شہر میں رہ رہے ہیں، اسی محلے میں رہ رہے ہیں، اپنے علاقے کے معتبر سمجھے جاتے ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ کام کروایا کہ بھائی کوئی آدمی نہیں چاہتا میری بیوی کسی اور کے ساتھ رہے، لیکن بیوی چاہیے بھی، تو انہوں نے مسئلہ بتا دیا بس نکاح کروا دو اور دونوں ایک کمرے میں رہیں، اگلے دن آپ طلاق لے کے اپنے گھر لے جانا۔ اس میں آدمی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، عورت کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ حالانکہ جو دونوں رہ رہے ہیں اب ساتھ میں، وہ دونوں کے دونوں زناکار ہیں، آج تک زنا کر رہے ہیں 20 سال سے۔ تو اس لیے اس میں ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم خود سیکھیں اور سمجھیں، اور اپنے لیے نہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی خاطر اس مسئلے کو آپ بہت حساسیت کے ساتھ لیں۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ سن لیا اور ختم ہو گیا، اس کو سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ مسئلہ اتنا سینسیبل ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جاننا اتنا ضروری ہے، ورنہ ایک بار اگر کسی آدمی نے غلطی سے غصے میں کسی بھی طرح سے 3 طلاق دے دی تو زندگی بھر کے لیے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی آپشن ہے نہیں، یہ سمجھیں آپ۔ اور حلالہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، پری پلان حلالہ کیا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ ان سب پر لعنت آئی ہے حدیث شریف میں کہ کرنے والا کروانے والا جس کے لیے کیا جائے وہ سارے کے سارے لعنتی ہیں، اور سب سے بڑا لعنتی وہ مولوی ہے جو اس طرح کر رہا ہے۔ وہ کیوں نہیں کہتا صاف صاف کہ کوئی آپشن نہیں ہے، غلطی کیا آپ نے، آپ کی غلطی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ یہ اس طرح کے کرنے کرانے کا اسلام کو بدنام کیا، حرکتیں ہماری، اور آج سوشل میڈیا پر اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ صاحب اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی تو منہ پھاڑ کے طلاق دے دیتا ہے، پھر عورت کو مطلب کسی بھی کے ساتھ بھی بھیج دیا جاتا ہے اور پھر رکھ لیا جاتا ہے، یہ ہو رہا ہے اسلام میں، یہ اسلام کی ویلیو ہے۔ تو اس لیے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں، ظاہر ہے زندگی آپ کو بھی گزارنی ہے آگے، ان کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔